السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے آپ سب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وصیت کے مطابق اللغۃ العربیہ کلاس میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی بہن بریرہ عطا۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی اپنے اس کورس کا پہلا سبق پڑھیں گے، الدرس الاول۔ مجھے امید ہے کہ آج کے اس پہلے سبق سے آپ لوگوں کو اس کورس کی نوعیت کا اندازہ ہو جائے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ اپنا مائنڈ سیٹ کیجئے گا کہ انشاءاللہ ہم نے اس کورس میں کیا سیکھنا ہے اور کیسے سیکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں، آپ کے سامنے ایک حدیث رکھ رہی ہوں، کیونکہ سبق کا آغاز قرآن و سنت سے نہ کیا جائے تو مزہ نہیں آتا، اور اسی میں تو برکت ہے۔ ہم نے سیکھنا بھی قرآن ہے تو ہمارا آغاز بھی قرآن سے ہی ہونا چاہیے، سنت سے ہونا چاہیے۔ تو یہ آپ کے سامنے بخاری مسلم کی ایک حدیث ہے، اور یہ بہت مشہور حدیث ہے، لیکن قرآن و سنت کی بات یہ ہے کہ یہ کبھی پرانا نہیں ہوتا۔ اس کو جتنی بار بھی سنیں، جب بھی سنیں، نیا ہی لگتا ہے، اور ایک مومن کا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ تو دیکھیں، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اس حدیث کو پڑھتے ہی سب سے پہلے انسان اپنی طرف دیکھتا ہے کہ آیا کیا میں مسلمان ہوں یا نہیں، کیونکہ میں تو یہ دو چیزیں بہت زیادہ استعمال کرتا ہوں، زبان اور ہاتھ، دوسروں کے بارے میں۔ جبکہ ایک اور حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ شرک کے بعد یا کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی کی دل آزاری کرنا ہے، پھر وہ دل چاہے مومن کا ہو چاہے کافر کا۔ اس حدیث میں تو مسلمان کی دل آزاری سے منع کیا گیا ہے، لیکن ایک دوسری حدیث میں کفار کے دل آزاری سے بھی منع کیا گیا ہے، کہ جس وقت وہ آپ کو کچھ نہیں کہہ رہے تو آپ نے بھی انہیں کچھ نہیں کہنا۔ تو جب ایک مسلمان کو ایک کفار کے ساتھ اچھا سلوک کا حکم دیا گیا ہے، تو پھر مسلمان کو مسلمان کے ساتھ کیسے اچھا سلوک نہیں کرنا ہوگا۔ لیکن آج ہم اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں تو ایسا نہیں ہے، خود کو اپنی ذات کو بھی دیکھیں تو بھی ایسا نہیں ہے۔ ہم دوسروں کے بارے میں کچھ کہتے ہوئے کبھی سوچتے ہی نہیں ہیں، اور جہاں پر پھر ہاتھ چلانے کی ضرورت پیش ہے وہ بھی ہوتا ہے۔ زبان سے تکلیف دینا کیا ہے؟ کسی کی غیبت کرنا، چغلی کرنا، بہتان لگانا، کسی کو طعن و تشنیع کرنا، کسی کا برا نام لینا، ہر وہ بات جو دوسرے کو ہرٹ کر جائے، اس کا مطلب ہے کہ اپنی زبان سے دوسرے کو شر پہنچایا ہے۔ اور ہاتھ سے کیا مراد ہے، یہ تو آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں۔ ہاتھوں سے لڑائی جھگڑا کرنا، یا پھر آج کل ہاتھوں کے ذریعے کیا ہوتا ہے، پرانے زمانے میں تو خط لکھے جاتے تھے، اور آج کل میسیجز فوراً اور لکھتے ہوئے ہم یہ بھی نہیں سوچتے کہ ہم کیا میسیج لکھ رہے ہیں، ہم جس کو بھیج رہے ہیں وہ پڑھے گا تو اس کی کیا کنڈیشن ہوگی،
اسے دکھ ہوگا، یہ کیا ہوگا؟ کیونکہ ہم تو وہ لوگ ہیں نا کہ ہم نے تو ایک بات کا جواب 4 باتوں سے دینا ہے، اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہے۔ تو دیکھیں اگر اب تک ایسا کہیں پر ہے تو ابھی کے ابھی، یہ نہیں کہ کلاس کے بعد، بلکہ یہ سلائیڈ چینج ہونے سے پہلے ہم نے خود کو چینج کرنا ہے، ابھی سے تہیہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان مسلمانوں میں شامل کرے جن کو واقعی ہی مسلمان کہا گیا ہے، ایسے مسلمان جو نہ تو کسی کو اپنی زبان سے تکلیف دیں اور نہ ہی کسی کو اپنے ہاتھوں سے تکلیف دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ ہم نے کل بھی دیکھا تھا، چونکہ یہ میں نے اس لیے رکھا اس کو کہ ہمیں یاد رہے ہم نے عربی زبان کیوں سیکھنی ہے، کیونکہ ہمارے لیے ہدایت کا جو بہترین ذریعہ ہے وہ عربی زبان میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ فرما دیا ہے کہ یہ قرآن عربی میں ہے، اور کیوں ہے؟ تاکہ لوگ سمجھ لیں، ڈر جائیں، عقل کر لیں، کچھ اپنی زندگیاں اسلام کے مطابق گزاریں۔ تو پھر قرآن سیکھنے والے چاہے عربی ہوں چاہے عجمی ہوں، انہوں نے قرآن عربی میں ہی سیکھنا ہے، عربی میں ہی پڑھنا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں عربی زبان سے واقف ہونا ضروری ہے، اور الحمدللہ اس سلسلے میں آپ نے پہلے بھی کورس کیا، اور اب بھی آپ ہی کے کہنے پہ یہ کورس منظم کیا گیا ہے، اور مجھے بہت امید ہے کہ آپ لوگ اس میں محنت بھی کریں گے اور ساتھ ساتھ دعا بھی کریں گے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ تو کل ہم نے پڑھا تھا کہ قرآن و سنت کا علم جاننے کے لیے ہمیں 2 طرح کے علوم سیکھنے پڑتے ہیں، ایک ہے علم النحو اور ایک ہے علم الصرف، اور کل ہم نے دونوں میں فرق بھی دیکھا تھا کہ علم النحو کون سا علم ہے؟ جس میں ہمیں کلمات کے آخری حروف کی پہچان ہوتی ہے، یعنی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس وقت کون سا کلمہ کیا بن رہا ہے، یعنی آخری حروف سے مراد ان کی حرکات ہیں۔ کل ہم نے جو بنیادی اصطلاحات پڑھے تھے نا، ان کا ہمیں پتہ چلتا ہے علم النحو کے ذریعے، اور علم الصرف اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ افعال سے واقفیت حاصل کرتے ہیں ہم علم الصرف کے ذریعے، چونکہ صرف کا معنی ہم نے کل دیکھا تھا، اس کا معنی پھیرنا۔ تو جب ہم نے آپ لوگوں نے اس سے پہلے بیسک اور ایڈوانس کورس کیے ہیں، تو جب اس میں ہم نے افعال پڑھے تھے تو آپ نے دیکھا تھا کہ ایک ہی فعل ہے، ایک ہی کلمہ ہے، اس میں مختلف تبدیلیاں کر کے بار بار دہرایا گیا ہے، تو یہ صرف ہی سے ملا ہے ہمیں۔ تو دیکھیں صرف میں سب سے زیادہ کیا چیز ضروری ہے؟ ہم نے پڑھنا تو کلمہ ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کلمہ 3 طرح کا ہوتا ہے، اسم، فعل اور حرف۔ تھوڑی سی ان کی ڈیفینیشن بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اسم کیا ہے۔ اسم اس کلمہ کو کہتے ہیں جس سے کسی چیز، جگہ یا آدمی کا نام یا اس کی صفت ظاہر ہو، مثلا رجل، مرد، حامد یہ خاص نام ہے، اسی طرح طیب اچھا یہ صفت ہے۔ اس کے علاوہ اور اسم کیا ہوتا ہے؟ ایسا کلمہ بھی اسم ہوتا ہے جس کے معنی میں کوئی کام کرنے کا مفہوم ہو، لیکن اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جاتا ہو۔ پھر دیکھیے گا، ایسا کلمہ بھی اسم ہو سکتا ہے جس میں کسی کام کے کرنے کا مفہوم تو ہو لیکن کوئی زمانہ نہ ہو، پھر وہ اسم ہوتا ہے، جیسے جانا، کھانا، پڑھنا۔ پھر کلمے کی دوسری قسم ہے فعل۔ فعل کیا ہے؟ فعل وہ کلمہ ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو، اور اس میں تینوں زمانوں، ماضی، حال اور مستقبل، ان تینوں میں سے کوئی ایک زمانہ لازماً پایا جائے تو وہ فعل ہوتا ہے۔ جیسے اس نے مارا،
وہ گیا وہ پیتا ہے یا پیے گا، یعنی اس نے مارا ضربا، وہ گیا ذهب، وہ پیتا ہے یا پیے گا یشرب، شریبا یشرب، یشرب وہ پیتا ہے یا پیے گا۔ پھر کلمے کی تیسری قسم ہے حرف۔ حرف کیا ہے؟ حرف وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی واضح کرنے کے لیے کسی دوسرے کلمہ کا محتاج ہو، یعنی کسی اسم یا فعل سے ملے بغیر اس کے معنی واضح نہ ہو۔ مثلا سے، طرف، کی۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے بیسک کورس میں حروف پڑھے تھے، ان، فی، الا، تو یہ خالی اپنے معنی نہیں دیتے، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا جب تک یہ اسم یا فعل کے ساتھ نہ مل کے آئے۔ تو چونکہ ہم نے دو علوم علم النحو اور علم الصرف میں سے ہم پہلے علم الصرف کو دیکھ رہے ہیں، تو علم الصرف میں ہمارے پاس ہیں افعال۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ فعل کتنی طرح کے ہوتے ہیں، کتنی قسم کے افعال ہیں، کتنی طرح کے ہوتے ہیں اور یہ کیوں ہوتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اقسام الافعال۔ فعل کی اقسام، مختلف اعتبار سے فعل کی مختلف اقسام ہوتی ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آج کی کلاس میں ہم اس کو بھی جان لیں گے۔ سب سے پہلے فعل کی قسم، حروف اصلیہ اور زائدہ کے لحاظ سے فعل کی 4 اقسام ہیں، یعنی کہ کبھی کسی فعل میں 3 حرف اصلی ہوتے ہیں اور کبھی 3 حروف کے ساتھ کوئی 1 یا 2 یا 3 حروف زائد بھی ہوتے ہیں۔ تو جو اصلی حروف ہوتے ہیں اگر وہ صرف 3 ہوں تو انہیں کہتے ہیں ثلاثی مجرد۔ ثلاثی 3، مجرد صرف محض۔ ثلاثی مجرد ایسا فعل جس میں صرف 3 حروف ہوں اور وہ تینوں ہی اصلی ہوں، تو انہیں کہتے ہیں فعل ثلاثی مجرد۔ تو یہ فعل ثلاثی مجرد ہیں، نصر، سجد، دخل۔ نصر، سجد، دخل۔ تو آپ دیکھیں اس میں یہ تینوں ہی افعال میں 3 حروف ہی ہیں، نصر نون صاد را، سجد سین جیم دال، دخل دال خا لام۔ تو یہ ہمارے پاس تینوں ہی حروف اصلی ہیں، اس لیے یہ تینوں ہی کلمات فعل ثلاثی مجرد ہیں، فعل ثلاثی مجرد۔ پھر اگر اس میں کچھ حروف زائد آ جائیں، یعنی اصلی حروف سے زائد کوئی حرف آ جائے تو پھر اسے کہیں گے فعل ثلاثی مزید فی۔ ایسا فعل جس میں اصلی حروف تو 3 ہوں لیکن ان کے ساتھ ساتھ کوئی 1 حرف زائد بھی ہو تو اسے بولیں گے ثلاثی مزید فی ہی۔ ثلاثی ثلاثت ان سے 3، مزید زیادہ فی ہی اس میں، یعنی جس فعل میں 3 اصلی حروف سے زیادہ حروف ہوں گے انہیں کہیں گے فعل ثلاثی مزید فی۔ اور ان کے مثالیں اکرم، صرف، ضارب۔ اب اس میں 4 حروف آ رہے ہیں، اکرم اس میں 4 حرف ہیں، تو اس میں یہ جو شروع کا حمزہ ہے یہ زائد ہے، اس کے اصل جو وزن ہے، اصل اس کے حروف جو ہیں کاف، را اور میم، تو 1 حرف اس میں زائد ہے، اس لیے اس کو ہم نے کہا ثلاثی مزید فی۔ صرف، اس میں بھی آپ دیکھیں را پر شد آ رہی ہے، تو شد کا معنی کہ یہ را 2 بار ہے، تو ابھی 4 حروف ہوئے، تو اس میں جو 2 بار را آ رہی ہے اس میں سے 1 را زائد ہے، تو صرف ثلاثی مزید فی۔ اسی طرح ضارب، ایک ہم پڑھتے ہیں ضرب اور یہ ہے ضارب، تو اس میں ضاد کے بعد الف زائد آ رہا ہے، اصلی حروف اس میں 3 ہی ہیں، ضاد را با، ضارب۔ پھر اگر کوئی ایسا کلمہ ہو جس کے 4 حرف ہوں لیکن وہ چاروں ہی اصلی ہوں تو اسے کہتے ہیں رباعی مجرد۔ رباعی اربعتن سے، اربع کا معنی 4، رباعی 4، مجرد صرف محض، یعنی ایسا فعل جس میں صرف 4 حروف اور چاروں ہی اصلی ہوں تو اسے کہتے ہیں فعل رباعی مجرد۔
جس کی مثالیں ہیں زلزلہ، دحرج. تو یہ چاروں کے چاروں ہی حروف اصلی ہیں، اس لیے چار ہیں تو رباعی، اصلی ہیں تو مجرد. فعل رباعی مجرد زلزلہ دحرج جس میں چار حروف اصلی ہوں. پھر ہے رباعی مزید فیہ، ایسا فعل جس میں چار اصلی حروف ہوں مگر اس کے ساتھ ساتھ کوئی ایک دو حروف زیادہ بھی ہوں، تو اسے کہتے ہیں رباعی مزید فیہ. رباعی چار اصلی، مزید فیہ اصلی سے زیادہ حروف ہیں اس میں، جس کی مثالیں ہیں تدحرج. ٹھیک ہے، یہ تھا دحرج رباعی مجرد، اور رباعی مزید فی میں ہو گیا تدحرج اور اقشعر، یعنی اس میں چار اصلی حروف سے زیادہ حرف ہیں. اس میں اصلی حروف کون کون سے ہیں؟ قاف، شین، عین اور را. اس میں یہ شروع کا الف زیادہ ہے، اس لیے یہ رباعی مزید فی ہے. یہاں سے آخر سے ایک را بھی زیادہ ہے. مزید فی میں ایک حرف بھی زیادہ ہو سکتا ہے، دو بھی، تین بھی. ٹھیک ہے، تو حروف اصلیہ و زائدہ کے لحاظ سے فعل کی چار اقسام ہیں. فعل ثلاثی مجرد جس میں صرف تین حروف ہوں، تینوں ہی اصلی ہوں. پھر ثلاثی مزید فی ہی، ایسا فعل جس میں تین اصلی حروف ہوں اور پھر اس کے علاوہ کچھ زائد حروف ہوں، تو وہ ہوگا ثلاثی مزید فی ہی. پھر فعل رباعی مجرد، رباعی مجرد ایسا فعل جس میں چار اصلی حروف ہوں، یعنی چار ہی حروف ہوں، چاروں ہی اصلی ہوں، تو وہ ہے رباعی مجرد. پھر فعل رباعی مزید فی، ایسا فعل جس میں چار اصلی حروف ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ حروف زائد بھی ہوں، تو وہ ہوگا رباعی مزید فی. ٹھیک ہے، مزید دیکھتے ہیں. حروف علت کے لحاظ سے فعل کی چار اقسام ہیں: فعل صحیح، فعل محموز، فعل مضاف اور فعل معطل. فعل معطل کیا ہے؟ قام، قال. فعل محموز اکل. فعل مضاف مد، فر. اور فعل صحیح ہے نصر، ذهب. فعل صحیح جس میں تین حروف ہوں، تینوں اصلی ہوں، نصر، ذهب. فعل محموز ایسا فعل ہے جس کے شروع میں حمزہ آئے، جس فعل کے شروع میں حمزہ آ جائے اسے کہتے ہیں فعل محموز. تو اکلا اس کے شروع میں حمزہ آ رہا ہے تو اس لیے یہ فعل محموز ہے. اس کی مزید ڈیفینیشن جب ہم انشاءاللہ یہ سبق پڑھیں گے تو انشاءاللہ تب دیکھیں گے. فعل مضاف، مضاف کا معنی ہوتا ہے ڈبل، تو جس میں ایک حرف دو بار ہو اسے کہتے ہیں فعل مضاف. مد، فر، شد کی وجہ سے ڈبل حروف ہیں اس میں، دال بھی دو بار، فرا میں را بھی دو بار، اس لیے یہ فعل مضاف ہے. اور فعل معطل، معطل علت سے ہے. علت، حروف علت تین ہوتے ہیں: الف، واو، یا. تو جن افعال میں حروف علت آ جائیں وہ فعل معطل ہوتے ہیں. قال، قام، اس میں الف آ رہا ہے، قال میں بھی الف آ رہا ہے، قام میں بھی الف آ رہا ہے، تو یہ ہے فعل معطل. پھر مزید اس کو دیکھتے ہیں. پھر ہم نے دیکھا کہ زمانے کے لحاظ سے فعل کی تین اقسام ہیں. زمانے کے لحاظ سے فعل کی تین اقسام ہیں. زمانہ کیا ہے؟ وقت، جس فعل میں کسی کام کا وقت بھی بتایا جائے. وہ کون کون سی تین اقسام ہیں؟ فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر. فعل ماضی میں علم، فتح، یہ تو آپ سب لوگ جانتے ہیں نا بہت اچھے سے، آپ نے پہلے ہی بہت اچھا سے پڑھا ہوا ہے. علم، فتح، فعل ماضی. فعل ماضی کون سا فعل ہے؟ جس میں ایسا فعل جس میں گزرا ہوا زمانہ پایا جائے، جس سے پتا چلے کہ یہ کام گزرے ہوئے زمانے میں ہوا ہے. علم اس نے جانا، فتح اس نے کھولا. پھر فعل مضارع، مضارع میں دو زمانے پائے جاتے ہیں: حال اور مستقبل. حال موجودہ، مستقبل آنے والا. جیسے یعلم، یفتح. یعلم وہ جانتا ہے یا وہ جان لے گا، یفتح وہ کھولتا ہے یا وہ کھول دے گا. کھولتا ہے
جانتا ہے فعل حال، جان لے گا یا جانے گا، کھول دے گا، یہ ہے فعل مستقبل۔ پھر تیسری قسم فعل کی ہے فعل امر، اعلم افتح، تو جان تو کھول دے۔ تو یہ فعل کی زمانے کے لحاظ سے، وقت کے لحاظ سے 3 اقسام ہیں، فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر۔ پھر اس کے بعد مزید ہم دیکھتے ہیں فاعل کی طرف نسبت کے لحاظ سے فعل کی 2 اقسام ہیں۔ فاعل کی طرف نسبت کے لحاظ سے فعل کی 2 اقسام ہیں، فعل معروف اور فعل مجہول۔ فعل معروف کیا ہے؟ جس میں فاعل ظاہراً موجود ہوتا ہے، جیسے ضرب اللہ، ختم اللہ۔ ضرب اللہ بیان کیا اللہ نے، کرنے والا فاعل ہے نا، تو جس فعل کے ساتھ کام کرنے والا موجود ہو اسے کہتے ہیں فعل معروف۔ اسی طرح ختم اللہ، ختم مہر لگا دی، اللہ اللہ نے مہر لگا دی۔ تو چونکہ یہاں بھی مہر لگانے والا یعنی کام کرنے والا یعنی لفظ اللہ موجود ہے، تو ختم فعل معروف ہے۔ پھر ہے فعل مجہول۔ فعل مجہول، مجہول کا تعلق کس فعل سے ہے؟ جہاں پر فاعل لفظوں میں موجود نہ ہو، فاعل کی جگہ پر کوئی اور کام کرنے والا، تو اسے کہتے ہیں فعل مجہول۔ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اب کس نے کیے وہ یہاں موجود نہیں ہے، لیکن کسی نے تو کیے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ کام کرنے والے کی جگہ پہ کام ہوا ہے۔ یعنی فاعل کی طرف نسبت کے لحاظ سے فعل 2 طرح کا ہے، فعل معروف اور فعل مجہول۔ معروف میں فاعل لفظوں میں موجود ہوتا ہے، جبکہ مجہول میں فاعل لفظوں میں موجود نہیں ہوتا۔ پھر ہم مزید اس کو دیکھتے ہیں، مفعول بہ کے اعتبار سے فعل کی 2 اقسام ہیں۔ مفعول بہ تو آپ سمجھتے ہیں انشاءاللہ کہ ایسا کلمہ جو اس بات کو ظاہر کرے کہ کام اس پر ہوا ہے، یعنی جس پر کام ہوا ہو اسے کہتے ہیں مفعول بہ۔ تو اس کے بھی اعتبار سے فعل کی 2 قسمیں ہیں، فعل لازم، فعل متعدی۔ فعل لازم ایسا فعل ہے جس میں مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی۔ شرب ماء، اس نے پانی پیا۔ جاء زید، زید آیا۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ مکمل جملہ ہے، اس میں بالکل صاف سمجھ آ رہی ہے، یہاں پر ہمیں مفعول کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر فعل متعدی ہے، ضرب خالد زیدن یا نصر زید خالدن۔ اب ضرب خالد، خالد نے مارا، بس اگر اب یہی ہو ضرب خالد، خالد نے مارا، تو بات پوری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کس کو مارا۔ زیدن، خالد نے زید کو مارا۔ ضرب خالد زیدن، خالد نے زید کو مارا۔ نصر زید خالدن، زید نے خالد کی مدد کی۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہاں پر خالد پر تنوین آ رہی ہے، اور یہاں پر خالدن پر پیش آ رہا ہے، اور خالدن پر یہاں زبر آئے گی۔ یہ الف آ رہا ہے آخر پہ، تو یہ تو آپ سب کو معلوم ہے کہ جب کسی بھی اسم کے آخر پہ الف آتا ہے نا، تو اس سے پہلے 2 زبر ہوتے ہیں۔ تو یہ انشاءاللہ تعالی جب ہم علم النحو شروع کریں گے تو وہاں ہمیں پتہ چلے گا یہ سارا کہ یہ تبدیلیاں کیوں ہوتی ہیں۔ پھر ہم نے دیکھا کہ نفی اور اثبات کے حساب سے بھی فعل کی 2 قسمیں ہیں، اور وہ کون کون سی ہیں؟ فعل مثبت، فعل مثبت۔ اثبات کے حساب سے فعل مثبت، یعنی فعل مثبت ایسا فعل ہے جس میں یہ بتایا جائے کہ فلاں کام ہوا ہے، جیسے شرب ماء، اس نے پانی پیا، پینے کا کام ہوا ہے۔ جاء زید، زید آیا، زید آیا، آنے کا کام ہوا ہے۔ تو فعل مثبت ایسا فعل ہے جس میں کسی کام کے ہونے کی خبر دی جائے، اور پھر فعل منفی ایسا فعل جس میں کسی کام کے نہ ہونے کی خبر دی جائے، مطلب کہ فلاں کام ہوا نہیں ہے، جیسے ما شرب ماء، اس نے پانی نہیں پیا۔
ما کا معنی نہیں. ما شریب ماؤن اس نے پانی نہیں پیا. ما جاء زید زید نہیں آیا. تو یہ تھی ہمارے پاس فعل کی اقسام. مختلف اعتبار سے آپ نے دیکھا کہ فعل کی مختلف اقسام ہیں. تو کوئی بھی فعل ہو تو ہم نے پڑھا کہ اس میں اصلی بھی حروف ہوتے ہیں اور حروف زائد بھی ہوتے ہیں. تو ہم کیسے پہچان سکتے ہیں کہ کون سے حروف زائد ہیں اور کون سے اصلی ہیں؟ تو اس کے لیے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے مادہ اور ایک ہے وزن. مادہ اور وزن. فعل میں اصلی اور زائد حروف پہچاننے کی دو چیزیں ہیں، مادہ اور وزن. مادہ کیا ہے؟ وہ بنیادی حروف جن کو ملا کر الفاظ بنائے جاتے ہیں، وہ فعل کا مادہ ہے. تو عربی زبان میں 95% الفاظ 3 حرفی مادے پہ بنتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا نا، جب آپ نے بیسک ایڈوانس کورس کیا تو اس میں بھی آپ نے فعل میں زیادہ تر 3 حرفی افعال ہی پڑھے ہیں. جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو قرآن پاک میں بھی زیادہ تر ہمارے پاس 3 حرفی افعال ہی ہمیں ملتے ہیں. تو پھر یہ بات صحیح ہے کہ 95% الفاظ 3 حرفی مادے پر بنتے ہیں. تو دیکھیں ہمارے پاس ایک لفظ ہے کتب، کاف تا با، ٹھیک ہے، کتب. اس میں کاف ہمارے پاس ہوا فا کلمہ، تا ہمارے پاس ہوا عین کلمہ اور با ہمارے پاس ہوا لام کلمہ. یعنی کہ اس کے وزن کو دیکھنے کے لیے ایک اصول بنایا ہوا ہے فا عین لام کا، جس سے فعل کو پہچاننے میں اس کے مادے اور وزن میں آسانی ہو جاتی ہے. اب کاتبہ یہ کیا ہے؟ یہ فعل ہے. کاتبہ کیا ہے؟ فعل ہے. تو اب ہم نے اس فعل کا وزن دیکھنا ہے، تو وہ کیا ہے؟ فا عین لام. اب دیکھیے کاتب فعل، کا فا کے بدلے میں آ رہے ہیں، تا عین کی جگہ پہ ہے اور با لام کی جگہ پہ آ رہے ہیں. تو یہ اس کا وزن ہے. کاتبہ فعل ہے. جب ہم نے دیکھا کہ کاف کس وزن پہ آیا، تا کس وزن پہ آیا، با کس وزن پہ آیا، تو اس کو پھر کہتے ہیں یہ اس کا وزن ہے. اس کے لیے مزید دیکھتے ہیں. وزن کے لیے یہ 3 حروف ہیں فا عین لام، ٹھیک ہے، فا عین لام، یہ 3 حروف. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فعل کا وزن کیا ہے، اس میں اصلی حروف کتنے ہیں. یہ یاد رکھیے گا کہ کسی بھی فعل میں جو یہ لام کلمہ ہے نا، یہ ایک سے زیادہ بار بھی ہو سکتا ہے نا، تبھی تو اصلی حروف ہوں گے. جیسے پیچھے ہم نے پڑھا کہ اصلی حروف 4 بھی ہوتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے اس میں لام کلمہ 2 بار بھی ہو سکتا ہے. جیسے ہمارے پاس ایک فعل ہے فاعیلہ، ٹھیک ہے، فاعیلہ، فاعلہ، افعال، تفعیل. اسی طرح مادہ عین لام میم علیمہ، فاعلہ کے وزن پہ علیمہ، فاعلہ، علیمہ، افعال، اعلام، تفعیل، تعلیم. تو آپ غور کریں، یہ وزن بتایا گیا اوپر والا اور نیچے والا ہمیں مادہ بتایا گیا ہے. فعل ہم نے لیا تو اس وزن پہ جب ہم نے دیکھا تو فعل کا مادہ اس وزن پہ پورا ہو رہا ہے. تو اس میں اصلی حروف کون سے ہیں؟ عین لام میم. علیمہ 3 حروف اصلی، علیمہ، عین لام میم یہ حروف اصلی ہیں، اور یہ جو الف ہے یہ تو آپ کو بتائیے تسنیہ کی علامت ہے. پھر اعلام، اس میں بھی اصلی حروف 3 ہی ہیں، عین لام میم. پھر تعلیم، اصلی حروف 3 ہیں، عین لام میم. پھر یہ جو تفعیل، تعلیم، افعال، اعلام، یہ ہمارے پاس ثلاثی مزید فی ہو جاتے ہیں. تو ایک سب سے آسان بات وہ یہ ہے، دیکھیے گا ذرا، کہ جب بھی ہم نے دیکھنا ہے نا کہ کسی فعل میں کتنے حروف زیادہ ہیں، کتنے حروف اصلی ہیں، تو اس کو آسان طریقہ اس کا یہ ہے کہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ کوئی بھی فعل ہو نا، کوئی بھی فعل ہو، جو زائد حروف ہوتے ہیں نا وہ 10 حروف ہیں. ٹھیک ہے، زائد حروف کسی بھی فعل میں آنے والے 10 ہیں. یعنی میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ایک فعل میں 10 حروف زائد ہوں گے، نہیں، مطلب میرا یہ ہے کہ جو زائد حروف ہے نا، زائد حروف کسی بھی فعل میں کوئی بھی حرف آ سکتا ہے، تو وہ کچھ مخصوص حروف ہیں، 10 ہیں، جن کا مجموعہ بنا دیا گیا ہے سألتمونیہ. یاد رکھنے کے لیے
سألتمونیہا، کیا مطلب؟ سألتمو، تم نے پوچھا، نی مجھ سے، ہاں اس کا، یہ تم نے اس کے بارے میں مجھ سے پوچھا. سألتمونیہا، اس میں جو حروف آ رہے ہیں نا، سین، حمزہ، لام، تا، میم، واؤ، نون، یا، ہا، الف، یہ حروف ہیں جو کسی بھی فعل میں زائد ہو سکتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی حرف زیادہ نہیں ہوتا. یا پھر دوسری طرح سے ان کا مجموعہ بن گیا الیوم تنساہ، الیوم تنساہ، آج تم اسے بھول گئے. اس کو بھی اب کاؤنٹ کریں گے، یہ بھی 10 ہی حروف ہیں، یعنی یہی حروف ہیں جو کسی بھی فعل میں زائد حرف کے طور پہ ان میں سے کوئی 1، 2 یا 3 آ سکتے ہیں. تو آپ کو اس کو آپ ذہن نشین رکھیں تو آپ کو حروف زائدہ پہچاننے میں اور حروف اصلی پہچاننے میں آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ. تو آج ہم یہیں پر اپنی کلاس کا اختتام کرتے ہیں، تاکہ پہلے ہمیں اچھے سے یہ سمجھ آ جائے کہ فعل کی کتنی طرح کی اقسام ہوتی ہیں اور کس اعتبار سے ہوتی ہیں، تاکہ جب ہم اگلا سبق پڑھیں تو پھر ہمیں اس سبق کی اس سبق سے بھی زیادہ اچھی سمجھ آئے. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، بہت شکریہ آپ سب کا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.